لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ موت کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ موت بالکل بے نام و نشان ہونے اور مٹ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ بدن کے ساتھ جو روح کا تعلق ہے اس کے ختم ہو جانے کا نام ہے۔ روح اور بدن کے درمیان جدائی اور ایک گھر دنیا سے دوسرے گھر برزخ میں منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعظ میں فرمایا، اے ہمیشہ باقی رہنے والوں، تم ختم ہو جانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم ہمیشگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تمہیں ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کیا جائے گا۔ اسے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا گیا ہے، رقم 7055۔ اچھا، اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ہمیشگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، محض ایک گھر دنیا سے دوسرے گھر برزخ کی طرف منتقل کیے جاتے ہو۔ اسے بھی حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا گیا ہے، رقم 7248۔ اچھا، اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر امن و امان رحمت انس و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اس کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 9884۔ حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے۔ اس روایت کو فردوس الاخبار میں روایت کیا گیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 6986۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت غنیمت، گناہ مصیبت، محتاجی راحت، مالداری عذاب، عقل خدائی تحفہ، جہالت گمراہی، فرما برداری آنکھوں کی ٹھنڈک، خوف خدا سے رونا جہنم سے نجات، بے جا ہنسنا بدن کی ہلاکت ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی شعب الایمان میں آتا ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 7040۔ اچھا، سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، موت، حالانکہ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور دوسرا مال کی کمی، حالانکہ مال کی کمی کے سبب کل قیامت میں حساب کم ہوگا۔ اس روایت کو مسند امام احمد میں روایت کیا گیا، حدیث نمبر ہے 23686۔ اچھا، اسی طرح سیدنا زرعہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جینے کو پسند کرتا ہے حالانکہ مرنا بہتر ہے، اور مال کی کثرت کو پسند کرتا ہے حالانکہ مال کی قلت اس کے حساب میں کمی ہے۔ اسے شعب الایمان میں روایت کیا گیا، حدیث نمبر ہے 10570۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے ارشاد فرمایا، راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، بندہ مومن تکالیف دنیا سے راحت پا کر راحت رحمت خدا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور گناہگار و بدکار سے علاقے، لوگ، درخت اور جانور راحت پا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو بدکار ہوتا ہے اس سے چیزیں راحت پاتی ہیں، اور جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے وہ اس دنیا سے راحت پاتا ہے، اپنے رب کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس روایت کو امام مسلم نے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 950۔
یزید بن ابو زیاد کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو اسے دیکھ کر فرمایا اس نے لوگوں سے راحت پائی یا پھر لوگوں نے اس سے راحت پائی۔ اسے مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الزہد میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر ہے 12۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ اور اقوال تھے اس ضمن میں کہ موت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، اور موت جو ہے وہ دراصل مومن کے لیے تو تحفہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ موت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی فنا نہیں ہے بلکہ بدن اور روح میں جدائی ہے، ایک ملاپ کے لیے جو پھر ہوگا جو آخرت کہلاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔